You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. ہسٹری آف پاکستان تھرو سلور اسکرین کے سلسلے میں جس میں ہم پاکستانی سینما کے پوسٹرز جو ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان پوسٹرز کے ذریعے ہم پاکستان کی سیاسی اور معاشرتی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو آج ہم 1970 اور 1971 میں ریلیز ہونے والی جو فلموں کے پوسٹرز ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تھوڑا سا بتا دوں، وضاحت کرتا چلوں اپنے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، کہ دنیا بھر میں، یورپ میں، امریکہ میں اس وقت تک فلم پوسٹرز ایک باقاعدہ اہمیت اختیار کر چکے تھے۔ ایک وہ اپنے ملک کی ہسٹری بھی بتا رہے تھے، فلم کی ہسٹری بھی بتا رہے تھے۔ پاکستان میں ابھی اتنا کوئی تصور اس کا نہیں تھا، لہٰذا ابھی یہ چیز پاکستان میں اتنی آئی نہیں تھی۔ تو 1970-71 کے جو ہم چیزیں دیکھیں گے وہ ہیں پولیٹیکل ایشوز ہیں، سوشو کلچرل جو ڈائلما ہیں، یعنی جو ہمارے سوشل اور کلچرل ایشوز ہیں، اور سپریشن آف ایسٹ پاکستان کا جو سانحہ ہے، یعنی مشرقی پاکستان کی علیحدگی، یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو 1970 اور 71 میں ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہم پولیٹیکل ایشوز کی بات کریں تو وہ جو ہمارے سیاسی اور آئینی مسائل تھے جو قیام پاکستان سے لے کر چل رہے تھے، اور ابھی تک ہم ایک آئین پہ متفق نہیں ہو سکے تھے۔ ہمارا مشرقی اور مغربی پاکستان جو ہے، زبان کا مسئلہ تھا، ہمارے ثقافتی جو ہے ڈفرینسز تھے، اور پھر ہمارے آئینی بحران تھے۔ ہمارے ہاں کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی فوٹیج مضبوط نہیں کر سکی تھی۔ جو صحیح معنوں میں ایک جمہوری ملک میں جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی پارٹی کا وجود پاکستان میں نہیں ہوا تھا، اور اگر میں کہوں کہ شاید اب تک نہیں ہوا تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ ہمارے ہاں جو لیڈر تھے وہ، جو میں پہلے سے کہتا ہوں، وہی ایک مخصوص طبقہ تھا جو اپنے ایک نظریات رکھتا تھا، جو اپنے ایک مفادات رکھتا تھا۔ وہ عوام کی طرف یا عوام کی بھلائی یا ملک کی بھلائی کے لیے نہیں سوچتے تھے، وہ اپنی بھلائی چاہتے تھے اور وہ چاہتے رہے ہیں۔ اور عوام سے جو لیڈرشپ آتی ہے، جو نیچے سے آنی چاہیے، گراس روٹس لیول سے، جو مڈل کلاس سے آنی چاہیے، جو غریب اور عام آدمی سے آنی چاہیے، وہ نہیں آئی۔ اور اس سیاسی خلا کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان کا جو مسئلہ تھا اس کو سیاسی طور پہ سلجھایا نہیں جا سکا، اس لیے کہ آپ کے پاس سیاسی قیادت نہیں تھی۔ سیاسی قیادت کا نہ ہونا اس ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، اور یوں یہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب اگر ہم معاشرتی لیول پہ آئیں تو ایوب خان ایرا میں، جو ایوب خان کے دور میں صنعتی اصلاحات ہوئیں، انڈسٹریز قائم ہوئی، شہر بڑے آباد ہونا شروع ہو گئے، اربنائزیشن ہوئی، تو ہوا یہ کہ اس سے شہری اور دیہاتی ثقافت کا جو ہے وہ آپس میں ملاپ بھی ہوا، اور ان سے اختلافات بھی سامنے آئے۔ دوسرا، ہمارے ہاں جو زبان کی بنیاد پہ پنجابی، سندھی، پشتون کلچرز کی بات کی گئی، تو وہ کلچر بھی اور ان کی روایات بھی اگر آپ دیکھیں کہ دیہاتوں میں، پنجاب کے دیہات میں کچھ اور روایات ہیں۔ خواتین جس طرح دیہاتوں میں کھیتوں میں جا کے کام کرتی ہیں، یہ چیز ہمارے اس وقت کے صوبہ سرحد میں نہیں تھیں، صوبہ بلوچستان میں نہیں تھیں، سندھ میں کچھ تھیں، لیکن سندھ میں جو وڈیرے کا اثر ہے، جو پیروں کا اثر ہے، وہ بہت زیادہ تھا۔ تو یہ تمام چیزیں معاشرتی سطح پہ پاکستان کی جو معاشرتی زندگی ہے، جو ثقافت ہے، وہ اس کو متاثر کر رہی تھیں، اور یہ چیزیں بھی ہمارے سینما میں سامنے آئیں۔ اور پھر 1971 کا سب سے بڑا واقعہ، ہمارے ملک کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ ہمارے سامنے آیا۔ تو یہ ان 2 سالوں کی جو خصوصیات تھیں وہ تھیں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ، کیونکہ جو ملک کی فلمیں ہوتی ہیں اس کا اثر بھی ان چیزوں پہ پڑتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ پاکستانی سینما نے اس کا کوئی اثر لیا کہ نہیں، کہ بین الاقوامی سطح پہ ایک تو 60s میں بھارت اور چائنا کے درمیان جنگ ہوئی، جس کے بعد بھارت کے جو سرحدی تعلقات تھے چائنا سے وہ انتہائی کشیدہ تھے، اور چائنا نے پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور 60s میں ہی شاہراہ ریشم کی طرف جو شرائع کراکرم ہے اس کی بنیاد رکھنے کی دستاویز بھی دستخط ہوئی، اور یوں پاکستان چائنا کے تعلقات بڑھنے لگے۔ اور اگر جیو اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو پاکستان کی اہمیت بحیرہ عرب
کی وجہ سے بھی بڑھی. سمندر ہمارے ساتھ تھا، بندرگاہ، اور اس پہ جو سوویت یونین کا اس وقت ایک تصور تھا یا ایک کہا جاتا تھا کہ وہ گرم پانی تک پہنچنا چاہتا ہے، تو یہ بھی اس وقت کی جو بین الاقوامی سیاست تھی اس کا ایک اہم موضوع تھا. تو یوں امریکہ، سوویت یونین، سینٹرل ایشیا، چائنا اور بھارت، ان کے ساتھ، اور پھر مڈل ایسٹ میں اس وقت ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، تو مڈل ایسٹ کا بھی اس میں کردار تھا. تو پاکستان نے اسٹریٹجیکلی بہت اہمیت اختیار کر لی تھی. آئیے اب چلتے ہیں پوسٹرز کی طرف 1970 کے. تو پہلا پوسٹر جو آپ دیکھیں، روڈ ٹو سوات، پاکستان کی پہلی روڈ موویز. روڈ مووی ہالی ووڈ میں تو بہت پہلے سے بن رہی تھیں. یہ وہ موویز ہوتی ہیں کہ جس میں ایک سفر شروع کیا جاتا ہے اور اس سفر کے دوران ہی کہانی آگے بڑھتی رہتی ہے اور کردار جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. تو یہ روڈ ٹو سوات اسی سلسلے کی پاکستان کی پہلی جو روڈ مووی کہلائی جا سکتی ہے، بنائی گئی، اور دلچسپ مووی تھی. اور اس میں جو کردار تھے ان کا تعلق ظاہر ہے شہری زندگی سے تھا. وہ شہری کردار تھے جو اپنی کار میں سفر کرتے ہیں اور دیہاتوں سے بھی گزرتے جاتے ہیں اور سوات جاتے ہیں. تو اس طرح شہر کا اور دیہات کی جو ثقافت تھی وہ دونوں آپ کو اس فلم میں نظر آ سکتی ہیں. 1970 میں ایک اور بڑی فلم ریلیز ہوئی، وحید مراد کی یادگار فلم انجمن، جو بہت کامیاب بھی رہی. اور انجمن نے بھی پاکستانی ثقافت کی ایک حصے کی نمائندگی کی. یعنی ہمارے ہاں جو طوائف کا تصور ہے، شرفا جو کہ طوائف کی زلفوں کے اسیر ہوتے ہیں، اور کس طرح، اور یہ کلچر ہمارے ہاں سے آیا تھا. جو لکھنؤ کی روایت تھیں، جو بھارت سے آئے تھے، وہاں یہ چیز بہت تھی. ہمارے ہاں بھی تھی، لیکن اس کا انداز وہ نہیں تھا جو اس طرح تھا. یعنی لیکن یہاں انجمن میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک شریف آدمی جو ہے وہ زلفوں کا اسیر ہوتا ہے ایک طوائف کا، اور طوائف کس طرح اپنے جال میں ان کو گھیر لیتی ہیں. تو یہ عورت کا ایک روپ جو تھا وہ انجمن فلم میں دکھایا گیا، اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ اس زمانے میں بہت اہم تھا. رنگو جٹ، پنجاب کی ثقافت پہ بنائی گئی فلم، پنجاب کے جو دیہاتوں کا ماحول ہے، اور اس میں آپ ایک سکھ کردار بھی دیکھ رہے ہیں. سکھ حالانکہ پارٹیشن کے بعد پنجاب میں کافی تھے، لیکن وہ سرحد کی اس پار چلے گئے، لیکن ان کی داستانیں، ان کی کہانیاں اور وہ کردار پنجاب کی ثقافت میں اس وقت تک زندہ تھے. اس وقت تک یعنی 1970 تک سکھوں کا جو رول ہے ہمارے پنجاب کی ثقافت میں وہ نمایاں نظر آتا ہے. ایک سونا ایک مٹی، پنجابی فلم، اور اس کے پوسٹر پہ ایک ڈاکٹر کی تصویر جس نے کہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا ہوا ہے. یہ تصویر ظاہر کرتی ہے کہ اس زمانے میں دیہاتوں میں ڈسپینسریاں بننی شروع ہوئیں، جو بنیادی جمہوریت ایوب خان نے شروع کی تھی. اس کے تحت محکمہ صحت میں بہت کام ہوا، اور جب دیہات میں ڈسپینسریاں بننی شروع ہوئیں تو ظاہر ہے ڈاکٹرز جو تھے وہ شہر سے آتے تھے، اور یوں شہر سے آئے ہوئے شہری بابو یا ڈاکٹر کے اوپر، اور پھر دیہات سے کسی الہڑ مٹیار سے ان سے محبت ہو جانا اور ان کا دیہات کے کرداروں سے ملنا، یہ 60s میں اور ارلی 70s میں ہماری فلموں کا ایک بہت اہم موضوع رہا ہے. اگلا پوسٹر ہے سپر ہٹ پنجابی فلم ہیر رانجھا کا. جب بھی کسی معاشرے میں کوئی خلا پیدا ہو جائے، کوئی سیاسی بحران ہو، معاشی بحران ہو، تو اس معاشرے میں ایسا ادب جنم لیتا ہے جو رومانٹسزم کی طرف جاتا ہے، جو پیار محبت کی طرف کی داستانیں ہمیں سناتا ہے، جو ہمیں ماضی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ہم ماضی میں کھو جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے ان مسائل سے ایک تو ان کو بھلا سکیں. ان کو ہم بھولنا چاہتے ہیں، ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، شاید ہم ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، یا وقتی طور پہ جب وہ ہم ناول پڑھ رہے ہوں، شاعری پڑھ رہے ہوں، یا فلم کی طرف آئیں تو فلم دیکھ رہے ہوں، تو ہم کچھ لمحے اپنے ماضی میں چلے جاتے ہیں، جس سے ہمیں ایک ذہنی یا نفسیاتی طور پہ کہہ لیں ایک سکون ملتا ہے. 1970 کے حالات، اس سے پہلے کے جو سیاسی ابتری کے حالات تھے پاکستان میں، 68-69 سیاسی ایجیٹیشن کا دور تھا ایوب خان کے خلاف، اور بہت زیادہ سیاسی گہمہ گہمی تھی، ملک ٹوٹنے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کا احساس سب لوگوں کو تھا. تو اس دور میں ایسی فلم کا بننا اور اس کا اتنا سپر ہٹ ہونا، یہ ثابت کرتا ہے اسی نظریے کو کہ لوگوں نے وقتی طور پہ ایک پناہ ڈھونڈی اس فلم میں جا کے،
اور اپنے شاندار ماضی کو یا ثقافت کو یاد کر کے وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے موجودہ جو دکھ ہیں ان کو بھولے۔ فلم افسانہ کا پوسٹر، جو کردار آپ نظر آ رہے ہیں وحید مراد کی فلم، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کریکٹر ہیں، جو میل اور فیمیل لیڈ کریکٹرز ہیں، یہ شہری ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک مڈل کلاس شہری خاندان کی کہانی جو کہ اس پوسٹر سے ہی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ انورا کا یہ پوسٹر، آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں کہ پنجاب کے علاقے میں، شہری علاقوں میں جو ثقافتی تبدیلی آئی، ہمارے رہن سہن میں، لباس میں، سوچ کے انداز میں، خواتین کے جو رول تھا معاشرے میں، اس میں تبدیلی آئی۔ اور یہ انورا فلم کا پوسٹر جو ہے آپ کو شہری ماحول میں اس دور کا جو ڈریسز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان میں فیمیل جو کریکٹرز ہیں نظر آ رہے ہیں، یہ لباس اس وقت بہت پاپولر تھے۔ شہر اور دیہات کے ملاپ کی عکاسی کرتی ہے ایک اور پنجابی فلم سجن بیلی، جس میں آپ کو شہر اور دیہات دونوں کے ڈریسز نظر آ رہے ہیں اور دونوں کرداروں کا گلے ملنا، کہ کس طرح ہمارے دو جو نظریات تھے، جو دو ثقافتیں تھیں، شہر کی اور دیہات کی، وہ آپس میں گلے مل رہی تھیں۔ پنجابی فلم دو نینس والی، لباس ہیروین کا دیکھیں، وہی لاچا کرتا جو پنجابی الہڑ مٹیار کا ایک تصور تھا، ایک روپ تھا جو ہماری فلمیں ہمیں دکھا رہی تھیں۔ شاید دیہات میں وہ روپ بدل رہا تھا یا بدل چکا تھا، لیکن ہماری فلموں میں وہ الہڑ مٹیار، وہ لباس موجود تھا۔ اور ایک اور اہم چیز، بندوق، آتشی اسلحہ پھر ڈومیننٹ نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں وہ ڈانگ، سوٹی، ڈنڈا یا کلہاڑی یا گنڈاسا نہیں تھا، یہ بندوق تھی۔ تو بندوق ہمارے دیہاتوں میں آ چکی تھی اور یہ کلچر پھر پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ پہلی پشتو فلم یوسف خان شیربانو 1970 میں ریلیز ہوئی، اور اس کا پوسٹر دیکھیں آپ اور اس کا نام دیکھیں، اس میں بھی وہی ہی رانجھا والی بات ہے۔ اب یا تو یہ ہمارے ملک کے حالات تھے سیاسی، یا یہ تھا کہ پشتون کلچر میں چونکہ پہلے فلم نہیں تھی اور اندیشہ یہ تھا کہ اگر کسی اور کہانی پہ فلم بنائی جائے تو شاید وہ ایک ریئیکشن ہو اور وہ فلم کامیاب نہ ہو، جیسا کہ پھر بعد میں بلوچی فلم کے حوالے سے ہوا بہت سالوں بعد۔ تو اسی لیے پہلی فلم ہی ایسی بنائی گئی کہ جو پٹھانوں کی ایک آپ لوک داستان بن چکی ہے۔ یوسف خان شیربانو وہ لوک داستان ہے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کی ثقافت کی داستان ہے، یہ ان کی بہادری کی داستان تھی، یہ ان کی غیرت کی داستان تھی، جس سے وہ پشتو کہتے ہیں، پختو کہا جاتا ہے۔ تو یہ پشتون کی ایک علامت بنی یہ فلم جو ہے، ان کی غیرت کی اور ان کے ثقافت کی علامت بنی، اور اسی لیے یہ فلم کامیاب بھی ہوئی۔ 1970 میں ریلیز ہونے والی ایک اور پنجابی فلم ماں تے ماں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون چکی پیس رہی ہیں، چکی جو کہ ہمارے دیہاتوں کی ثقافت کا، رہن سہن کا اور معاشرے کا، معیشت کا ایک اہم حصہ تھی۔ لیکن 1970 تک وہ چکی اب مل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب دیہاتوں میں بھی چکی پیسنے کے لیے جو تھا وہ مشینوں سے کام لیا جاتا تھا۔ بہت کم، بہت دور افتادہ علاقوں میں چکی موجود تھی، لیکن اس پوسٹر پہ بنی یہ چکی ہمیں یہ احساس ضرور دلاتی ہے کہ ہماری ثقافت میں چکی کا کیا اہم کردار تھا، وہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی تھی۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں 1971 میں ریلیز ہونے والی فلموں کے پوسٹرز کو ہم دیکھتے ہیں۔ 1971 میں فلم پنجابی آئی اصغرا۔ 70 میں آپ نے ابھی دیکھا پہلے کہ اکبرا آئی تھی، انورا آئی تھی، اور اب انورا کے بعد اصغرا آئی۔ اور یہ دونوں فلمیں جو ہیں، ان کے پوسٹرز جو آپ دیکھیں تو دونوں میں بہت مماثلت ہے، ملتے جلتے ہیں۔ یہ وہ تبدیلی ظاہر کر رہے ہیں جو ہمارے شہری کلچر میں آئی، خاص طور پہ پنجاب کے۔ پنجاب کا اس وقت تک ایک ہی بڑا شہر تھا، لاہور۔ ملتان ڈیولپ ہو رہا تھا، فیصل آباد ابھی بہت ابتدائی مراحل میں تھا، تو بڑا شہر لاہور ہی تھا۔ اور لاہور کا جو شہری انداز ہے، جو وہاں ایجوکیشن آئی، خواتین باہر آئیں، لڑکیوں نے پڑھنا شروع کیا، پھر دیہات سے جو لوگ شہر میں آ گئے تو ان کے سوچ، خیالات اور لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بدل گئے۔ اب ان کا ڈریسز بھی چینج ہوئے، ان کے گھر کے رہن سہن،
اور جو کھانے پکانے کا انداز تھا، جو طریقے تھے، جو ہماری رسومات تھیں، ان میں تبدیلی آئی، وہ دیہات سے تھوڑا مختلف ہو گئے، ہٹے۔ تو یہ فلمیں جو ہیں اس ساری چیزوں کو پورٹرے کر رہی ہیں۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے غرناطہ اور الاسفہ 1971 میں آئی۔ اب یہ دھیان دیجئے کہ یہ وہ سال ہے جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا۔ ہم نے شکست اٹھائی، اور جو کچھ بھی ہوا وہ ایک سیاسی تاریخ کا ایک حصہ ہے، میں اس میں ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن ان فلموں کا اس سال بننا اور اس سیاسی ابتری کے دور میں ریلیز ہونا، وہی تھیوری ہے رومانٹسزم والی، کہ شاید ہم موجودہ حالات سے پناہ ڈھونڈ رہے تھے، اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، یا ہم شاید اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو یاد کر رہے تھے۔ ہم اس میں خوش تھے کہ ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا، ہمارے فلاں فلاں جرنیل گزرے، ہم نے فتوحات کا سلسلہ مسلمانوں نے کیا، ایک مسلم امہ کا جو کنسپٹ تھا۔ اس وقت جب پاکستان آدھا رہ گیا اور بھارت سے ہمیں شکست اٹھانا پڑی، ہمیں اس وقت ضرورت تھی مسلم امہ کی، ہمیں ایک سہارے کی ضرورت تھی کہ جو ہمیں ایک نفسیاتی آپ کہہ لیں سہارا دیتا، ایک ذہنی سہارا ہمیں ملتا، تاکہ ہم دوبارہ اقوام عالم میں کھڑے ہو سکتے ایک عزت کے ساتھ۔ تو یہ فلمیں جو ہیں یہ اسی ہمارے پہلو کو ظاہر کر رہی ہیں، اور یہ پوسٹرز اس کی ایک علامت ہیں۔ باقاعدہ طور پر کشمیر کے حوالے سے بنی پہلی فلم یمن ریلیز ہوئی 1971 میں، اور اس فلم کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں۔ جب ہم فلم کا جائزہ لیں گے تو اس میں الگ سے ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے اس فلم کے حوالے سے میں بناؤں گا۔ فی الحال پوسٹر کے حوالے سے کشمیر، جو آپ نے میں کہا کہ بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی سیاست بھی ہمارا حصہ ہے ہماری فلموں میں، اس کا بھی جھلک ہمیں نظر آتی ہے ہماری فلموں میں۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کشمیر نہ صرف پاکستان بھارت کا مسئلہ تھا، بلکہ اس وقت یہ عالمی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور پاکستان بھارت کی جنگ کی ایک بڑی وجہ کشمیر کا ایشو بھی تھا۔ تو کشمیر کے موضوع پہ فلم کا آنا اسی دور میں، کہ جب یہ سیاسی ابتری پاکستان میں تھی، پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور یہاں الیکشن اب ہوئے اور جمہوری الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد ایک نئی حکومت بننے کا جو مرحلہ تھا۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں اس طرح کی فلموں کے بننے میں اور ان کے ریلیز ہونے میں۔ حسن طارق کی تہذیب، جس سے کہ شاہد نے ایک شاہد کے روپ میں ایک نیا ہیرو ملا، ہالوں کو پہلے آ چکے تھے لیکن اس فلم سے وہ زیادہ سامنے آئے ہیرو کے طور پہ۔ اس فلم کی خوبی یہ تھی کہ یہ بھی، جس طرح میں نے کہا، پاکستان کے جو اقوام عالم میں کردار ہے، جو بین الاقوامی تعلقات ہیں ہمارے، اس حوالے سے بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک تو یہ تہذیب کے نام سے ظاہر ہے کہ ہمارا جو ثقافت اور کلچر بدل رہا تھا، شہر اور دیہات کا ماحول، لیکن یہاں شہر اور دیہات کا نہیں تھا۔ یہ کنسپٹ اس ماحول کا تھا کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، جو ویسٹرن تہذیب ہمارے ہاں، مغربی تہذیب آ رہی تھی۔ اس دور میں جب منگلا ڈیم بنایا گیا تو یہاں سے میرپور کے لوگوں کو سیٹل کیا گیا انگلینڈ میں، تو اس سے ایک راستہ کھل گیا یہاں سے پاکستان کے لوگوں کا انگلینڈ جانے کا، اور بہت سے پاکستانی خاندان جو ہیں وہ وہاں جا کر بس گئے۔ اب وہ لوگ جب وہاں سے یہاں آتے، یہ خاص طور پہ ان کے بچے جو وہاں پلے بڑھے اور انہوں نے وہاں کی معاشرت میں آنکھ کھولی، وہ جب پاکستان واپس آتے تو وہ بدلے ہوتے، وہ اپنے آپ کو ہماری ثقافت اور تہذیب سے الگ سمجھتے، اور یوں یہ 2 تہذیبوں کا جو ٹکراؤ ہے وہ شروع ہوا۔ تو یہ پہلی دفعہ سن 71-72 میں یہ چیز شروع ہوئی ہماری فلموں میں خاص طور پہ۔ تو یہ تہذیب اس سلسلے کی بہت اہم فلم ہے، اور یہ پوسٹر بھی اسی بدلتی ہوئی تہذیب کی ایک علامت ہے۔ پاکستان کے ایگریکلچر، زراعت کے سیکٹر حوالے سے بہت اہم فلم خاک اور خون۔ ایوب خان کے دور میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے کچھ زرعی اصطلاحات شروع کی تھی۔ پریکٹیکلی وہ ہوئیں نہ یہ نہیں ہوئیں، وہ کیا ہوا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اس سے زمینداروں میں ایک کافی کھلبلی مچ گئی، اور جو ہاری ہیں، جو زمیندار طبقہ، جو غریب، جو زمین بونے والے لوگ ہیں، جو زمین میں بسانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اٹھے، ان کو بھی ایک شعور آیا کہ ان کے بھی حقوق ہیں،
اور کس طرح جاگیردار ان پہ ظلم کرتے تھے، ان کو دباتے تھے، اور کس طرح وہ معیشت کا ایک اہم حصہ ہوتے ہوئے بھی ملک کی معیشت سے میں ان کو کوئی قدر نہیں کی جاتی تھی، ان کو اہمیت دی ہی نہیں گئی تھی۔ خاک اور خون اسی حوالے سے پاکستان کی ایک پہلی اور بڑی بااثر فلم تھی جو کہ 1971 میں ریلیز ہوئی۔ معاشرے کی جو برائیاں ہیں، سماج کے جو گناہ ہیں، ان پہ بنی فلم آنسو اس لحاظ سے اہم تھی کہ اس میں جو بنیادی واقعہ ہے وہ ایک ٹرین کے سفر کے دوران پیش آیا۔ ٹرین اس وقت ہمارے ہاں سفر کا، کمیونیکیشن کا، ٹرانسپورٹیشن کا ایک بہت اہم ذریعہ تھا، اور آنسو فلم کی کہانی نے اس کو بہت اہمیت دی، سامنے لایا کہ کس طرح فیملیز جو ہیں وہ ٹرین میں سفر کرتی ہیں، اور کس طرح ٹرین میں کچھ واقعات، کچھ حادثات جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں تو اس کو ایک ٹرین کی اہمیت کے حوالے سے بھی آنسو کو لیتا ہوں کہ یہ بڑی اہم فلم تھی۔ پاکستان میں ہیومن ٹریفکنگ یا بچوں کے اغوا کے حوالے سے بہت کم فلمیں بنی، اور یہ شاید پہلی فلم تھی وحشی جو بچوں کے اغوا پہ یا خواتین کو جس طرح اغوا کیا جاتا تھا اور پھر انہیں کوٹھے پہ بٹھایا جاتا تھا، اس حوالے سے یہ فلم بہت اہم ہے۔ بعد میں بارود کے نام سے 1980 کی دہائی میں ایک فلم آئی تھی جس پہ ہم بعد میں ویڈیو بنائیں گے، وہ بھی ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے ایک بہت اچھی فلم تھی جو بنائی گئی تھی۔ تو وحشی اس حوالے سے یادگار فلم ہے کہ یہ انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے ایک اہم فلم تھی۔ ڈاکوؤں کے موضوع کو ہمیشہ سے ہماری فلموں میں بہت اہمیت رہی ہے۔ سجاول بھی ایسی فلم تھی پنجابی، پوسٹر سے عیاں ہے۔ اس میں ایک تو آپ کو جدید ترین اسلحہ نظر آ رہا ہے جو کہ اس وقت ہمارے ڈاکوؤں کے پاس پہنچ چکا تھا، اور ڈاکوؤں کو عام طور پہ جو ہماری پنجابی فلمیں ہیں ان میں ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا، کیونکہ یہ اثر میں ہم نے لیا برطانوی راج سے، پری پارٹیشن، کہ اس وقت جو لوگ برطانوی راج کے خلاف، جاگیرداروں کے خلاف خاص طور پہ جو لوگ کام کرتے تھے، ان کو جاگیردار جو ہیں وہ ڈاکو بنا کے پیش کرتے تھے، اور یوں ڈاکو بنا کے ان کو گرفتار کیا جاتا یا ان کو سزائیں دی جاتی تھیں، حالانکہ وہ بنیادی طور پہ جاگیرداروں کے خلاف تھے۔ وہ غریبوں کے ساتھ ہوتے تھے اور ان غریبوں کو تکلیف نہیں دیتے تھے، وہ ان کی مدد کرتے تھے۔ ایسے بہت سے قصے ہمارے دیہاتوں میں اب بھی سنے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈاکو کا تصور تھا، فلم سجاول کا پوسٹر ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح اب 71-72 کے دور میں بھی ڈاکوؤں کے بارے میں فلمیں بنتی تھیں، اور وہ ہمارے دیہاتوں میں موجود تھے۔ کچے کے ڈاکو تو اب بھی مشہور ہیں، جو اب بھی ہم ان کے بارے میں خبریں دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے ملک کی ایک سیاست اور ثقافت کی ایک جھلک ہے کہ یہاں آج کے جدید دور میں بھی اس طرح کے علاقے ہیں، اس طرح کے کمفرٹ زونز ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اب وہ کیوں بنے ہیں، کیوں بنائے گئے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ظاہر ہے اس میں ان کی پشت پناہی تو کسی نہ کسی حلقے کی ہے، اور اس میں پھر بات آتی ہے وہی سیاسی بااثر لوگ جو ان لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ تو سجاول کا پوسٹر یہی ایک علامت ہے ہماری فلم ہسٹری میں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے 1970 اور 71 میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلموں کے پوسٹرز کے حوالے سے پاکستان کی معاشرت، سیاست اور تاریخ کا کچھ جائزہ لیا اور دیکھا اس کو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جائیں گے اگلے سالوں کی طرف، اور 1973 اور 74 کی طرف جائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے بعد اور ایک نئے آئین کے بعد پاکستان کی ثقافت میں اور سیاست میں اور تاریخ میں کیا تبدیلی آئی، اور ہماری فلموں میں اس کی جھلک دکھائی دی یا نہیں دکھائی دی۔ دیکھتے رہیے گا، آپ کے کمنٹس میری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک کریں، شیئر بھی کیجئے، تاکہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے رہیں اور ہمارے طالب علم خاص طور پہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بھی ایک تاریخ سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ تفریح میں تاریخ بھی سیکھ لیں اپنی۔